ڈرگ ٹریفکرز، چور، ڈکیت، بدماش، جو بھی خطرناک الفاظ، میں احتیاط کرتا ہوں الفاظ کے استعمال میں، کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہوں، انہوں نے بس فیصلہ کر لیا کہ بس ہم نے یہ اس طرح چلانا ہے، کہ یہ واحد الائنس ہے جو ایجنسیوں کی مرضی کے خلاف بنا۔ پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے کے زور پہ اربوں روپے دے کے ڈاکٹر مالک ہار گیا۔ اتنی ایمانداری وہ کرے کہ وہ کیوں ہارا؟ روزانہ اس کے بیانات آتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے خلاف بھی ان کے ساتھی بول دیتے ہیں، آپ کیوں خاموش؟ آپ کو کس نے ہرایا؟ بلوچ، یہ بات تو آپ کرتے ہیں، بلوچ لبریشن موومنٹ ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے کیا بلا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ یہ مرحلہ آیا کیوں؟ ہم پاکستان کا اگر کسی کے پاس اور اچھا علاج ہے لے آئے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کو چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ منتخب پارلیمنٹ، غیر جانبدار طور پر الیکشن، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو۔ اخبارات والے یہ غلطی کرتے ہیں، مہربانی کریں یا نہ کریں، فوج بھی ایک قوت ہے، لیکن اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں افواج ہے۔ پاکستان کو تجرید میں آپ نہ لیں۔ پاکستان سے بڑی فوج امریکہ کی ہے، پاکستان سے بڑی فوج روس کی ہے، پاکستان سے بڑی فوج فلانا کی ہے، فرانس کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ان کے پاس ہے۔ کوئی وہاں اٹھ کے کہے، کوئی جس ایک فکرہ کہہ دے کہ فوج بھی ایک طاقت ہے۔ ہمارے پاکستان پہ کندھا ہے، اس کا وہی تھا کہ یہاں وہاں سورن اسٹیٹ لکھا ہوا ہے، یہ سورن اسٹیٹس ہوں گی، اے گروپ، بی گروپ، سی گروپ، اور اگر کہیں کسی نے شور مکوئی پلیز خاموشی اختیار کرو پلیز۔ اگر کبھی اس بیلنس کو خراب کرنے کی کوشش کی گئی تو کسی بھی یونٹ کو it should have the right to secede، کہ وہ ہندوستان سے علیحدہ ہوں۔ یہ محمد علی جناح کا 46 میں اپروچ تھا، اور 46 میں وہ کرپس مشن پہ راضی ہو گئے تھے کہ متحدہ ہندوستان ہو، 3 گروپس ہوں۔ اس وقت کانگریس کی صدارت مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کر رہے تھے۔ کرپس مشن پہ جب سارا ہندوستان متفق ہوا تو مولانا ابوالکلام آزاد شاید اس فکر میں، سوچ میں کہ بس مقاصد پورے ہو گئے، انہوں نے کانگریس کی صدارت سے استعفیٰ دیا، اور کانگریس کی صدارت محترم جواہر لال نہرو کے حصے میں آئی۔ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کوئی ایسی بات کی جس نے جناح صاحب کو عنایت کیا، جناح صاحب کو ناراض کیا، اور عجلت میں پاکستان کی تشکیل ہو گئی۔ پاکستان کی تشکیل ہوئی، محمد علی جناح صاحب اچانک ایک نئے ملک کے بانی بنے۔ ملک کو چلانے کے لیے سیاسی لوگوں کی ضرورت تھی، کیونکہ سیاسی بنیادوں پہ وہ ہوا تھا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہند کی برصغیر پاک و ہند کی تمام مذہبی جماعتیں، چاہے احرار تھے، چاہے حر مجاہدین تھے، چاہے خدائی خدمتگار تھے، چاہے جمعیت علماء اسلام تھی، چاہے جماعت اسلامی تھی، یہ سب متحدہ ہندوستان کے لیے کام کر رہے تھے۔ جب پاکستان بنا تو یہ غلطی ہوئی کہ ان سب کو اس بنیاد پہ سرخ لکیر پھیر دی گئی، خط تنسیق پھیر دیا گیا کہ تم لوگوں نے فلاں مخالفت کی تھی، لہٰذا آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے کچھ، یعنی سیاسی لوگوں کو فارغ کر دیا گیا۔ اس کے ثبوت میں خود محترم محمد علی جناح صاحب کا اپنا فکرہ ہے کہ میرے جیب میں سارے سکے کھوٹے ہیں، اور ایک اور فکرہ بھی ان کا کہ مجھے ایک ورم ایٹن پاکستان ملا ہے، کرم خوردہ پاکستان ملا ہے۔ جب پاکستان کی تشکیل ہوئی، سیاسی لوگوں کو آپ نے باہر کر دیا، تو ملک کو چلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت تھی۔ بادشاہ خان کو آپ نے فارغ کر دیا، بلوچ تاریخ کو آپ نے فارغ کر دیا، جمعیت علماء کو فارغ کر دیا، جماعت اسلامی کو فارغ کر دیا،
پھر لوگوں کو لانے کے لیے پہلے دن سے میں معافی چاہتا ہوں، لوگ ناراض ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کا مسئلہ یا کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا کہ سچ اور صاف سچ نہ کہا جائے۔ بادشاہ خان کو بیلنس کرنے کے لیے انٹیلیجنس والوں نے یا لوگوں نے کہا کہ جی فلانے زمیندار کو شامل کر دو، فلانے خان کو شامل کر دو، فلانے آدمی کو شامل کر دو، بلوچ قومی آزادی کی تاریخوں کا راستہ روکنے کے لیے فلانے نواب کو شامل کر دو، فلانے سردار کو شامل کر دو، پنجاب سے فلانے چودھری کو شامل کر دو، اور یوں پہلے دن سے ان کو لانے کے وہ کیوں آ رہے تھے، وہ کیوں شامل ہوتے؟ ان کو کسی کو مربے دیے گئے، کسی کو کیا دیا گیا، کسی کو کیا دیا گیا، یعنی ہم نے غیر ارادی طور پہ وی انجیکٹڈ کرپشن ان دی سوسائٹی آف پاکستان، جس کا نتیجہ یہ ہے آج بھی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری سب کی نفسیات یہ ہے کہ آنے والے آدمی کو سلام کرو، اس کے گلے میں ہار ڈالو، جانے والے کو گالیاں دو۔ وہ اس کے نتیجے میں پاکستان جن بحرانوں میں مبتلا ہے اس کی بنیادی وجہ وہی ہے۔ اس پہ ہم سے لوگ ناراض ہیں۔ آپ لائرز ہیں، یہ آپ کی فیلڈ ہے، بڑی مشکلوں سے ایک آئین بنا 1973 کا، وہ بھی پاکستان کے 2 لاکھ ہونے کے بعد۔ پہلے الیکشن ہوئے، ہم نے نہیں مانے، نتیجے میں ایک طوفان ابھر آیا اور پاکستان، خدا میں کیا کہوں، پاکستان ٹوٹ گیا۔ پھر بھٹو صاحب نے بیفور الیکشنز اسمبلیاں توڑ دیں، اس میں گڑبڑ ہوئی، طوفان اٹھا، بھٹو غریب پھانسی چڑھا۔ 9 سال 10 سال اس زمین کو بغیر آئین کے رکھا گیا، وہ تفصیل آپ کو پتہ ہے۔ 1973 کا گزارے کا کنسٹیٹیوشن، اگرچہ اس پہ ہمارے تحفظات تھے، وہ آئین ایک ساتھ منسلک پشتونوں کو ایک صوبے میں نہیں رکھ سکا تھا، اگرچہ ہمارے تحفظات تھے، لیکن پشتونخوا ملیون پارٹی، اس وقت پشتونخوا نیشنل پارٹی تھی، ان کے وفود نے آئین کے جشن میں اسلام آباد میں شرکت کی۔ بڑی مشکلوں سے آئین بنا۔ ابھی آئین میں ایکسپلین کروں آپ کے سامنے، یہ زیادتی ہوگی۔ آئین کیا ہوتا ہے؟ انتخابات ہوتے رہے ہیں، موجودہ 24 جو انتخابات ہوئے، آپ لائرز ہیں، دنیا میں کہیں بھی یہ مثال آپ نہیں لا سکتے کہ ایک پارٹی سے جس سے خطرہ تھا کہ یہ پارٹی الیکشن جیتے گی، کورٹ کے ذریعے اس کے سمبل کو بین کر دیا گیا، کورٹ کے ذریعے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں، مجھ سے اپنے بھی ناراض ہوتے ہیں، بیگانے بھی ناراض ہوتے ہیں۔ بالکل جس طرح آم کی بولی لگتی ہے، کھنو کی بولی لگتی ہے، پیاز کی بولی لگتی ہے، آلو کی بولی لگتی ہے، اسمبلیوں کی بولیاں لگائی گئیں۔ جب آپ اسمبلیوں کی بولیاں لگائیں گے تو اس میں تو غریب آدمی بولی نہیں دے سکتا، اس میں مزدور بولی نہیں دے سکتا، اس میں غریب آدمی ایک دانشور بولی نہیں دے سکتا۔ کون بولی دے گا؟ ڈرگ ٹریفکرز، چور، ڈکیت، بدماش، جو بھی خطرناک الفاظ، میں احتیاط کرتا ہوں الفاظ کے استعمال میں، کبھی کبھی غلطی کر جاتا ہوں، انہوں نے بس فیصلہ کر لیا کہ بس ہم نے یہ اس طرح چلانا ہے۔ ایک CRPC 144، اس کی خلاف ورزی میں سینکڑوں پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، سرائکی مارے جا چکے ہیں۔ فلانی جگہ 144 تھا اور پھر گولیاں چلی، پھر 3 آدمی مر گئے، پھر 5 مر گئے، پھر 12 مر گئے۔ لیکن آج تک آئین کو روندنے، آئین کو پھاڑنے، آئین کو سسپینڈ کرنے، آئین کو درخور اتنا نہ سمجھنے پہ آج تک کسی سے پوچھ گچھ نہیں کی گئی۔ جب ہم بات کرتے ہیں کہتا ہے یہ غداری کی بات ہے۔ بابا غداری تو ڈیفائن کریں آپ غداری۔ ہمارے آئین نے تو غداری ڈیفائن کی ہے۔ امین کہتا ہے کہ وہ آدمی ہائی ٹریزن کا مجرم ہے جو آئین کو چھیڑتا ہے۔ آپ وکلا ہیں، آپ عالم فاضل لوگ ہیں، آئین کی کیا حالت ہے، جوڈیشری کی کیا حالت ہے، آزاد عدلیہ کی کیا حالت ہے، پارلیمنٹ کی کیا حالت ہے۔ ان حالات میں ہم لوگوں کو جب ایک خطرہ پڑا کہ یار یہ تو حملہ آور ہو رہے ہیں تمام اداروں پہ، تو ہم نے وقت سے پہلے ہی
تحریک تحفظ آئین پاکستان کی بنیاد رکھی۔ ابھی یہ بھی لوگوں پہ بوجھ ہے، یہ لوگوں پہ اس لیے بوجھ ہے کہ یہ واحد الائنس ہے جو ایجنسیوں کی مرضی کے خلاف بنا ہے۔ ماضی میں جتنی اتحاد بنے میں الزام لگاتا ہوں، ان میں کہیں نہ کہیں ان کا کوئی طریقہ ہوتا تھا۔ تحریک تحفظ آئین پاکستان واحد تحریک ہے جو خود بنی ہے، اس میں غریب لوگوں کی پارٹیاں ہیں، اختر منگل بھائی شامل ہیں، ہمارے تشیع کے بہترین عالم شامل ہیں، پنجاب کی بہت ساری پارٹیاں شامل ہیں۔ ان حالات میں جو پاکستان جن حالات میں پاکستان گزر رہا ہے، میرے خیال میں کسی بھی شریف پاکستانی کی خاموشی کرمنل وہ ہے۔ ہر وہ شریف پاکستانی، ہر وہ شریف انسان جو اس ملک میں پارلیمنٹ کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے، جو اس ملک میں آزاد عدلیہ کا متمنی ہے، جو یہاں ایک فری پریس کی بات کرتا ہے، جو یہ بات کرتا ہے کہ بابا آئین نے ہر ادارے کے لیے فریم ورک دے دیا ہے، اس فریم ورک پہ رہیے، اس پہ اگر ہم خاموش رہیں گے تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ آپ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے، میں معافی چاہتا ہوں، کبھی کبھی میں بول دیتا ہوں، آپ کا کوئی جج آپ کا نچلے درجے کا، اوپر درجے کا، پھر سپریم کورٹ تک، کوئی جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دفتر میں جاسوسی ادارے کا ایک آدمی نہیں بیٹھا اور اس کو یہ نہیں کہا جا رہا کہ یہ فیصلہ ایسے کرو۔ کیسے چلے گا یہ ملک؟ کیسے چلے گا؟ بے انصافی بھائیوں کو لڑاتی ہے، بے انصافی شوہر اور بیوی کو علیحدہ کرتی ہے، بے انصافی باپ بیٹوں کے درمیان، بے انصافی پہ چلا ملک۔ ایک نیا فلسفہ انہوں نے کہہ دیا ہے، جو بکتا ہے وہ اچھا پاکستانی، جو دوسروں کو خریدتا ہے وہ اچھا پاکستانی، جو یار لوگوں کو ادھر ادھر سے کھلاتا ہے وہ اچھا پاکستانی، اور جو کہتا ہے خدا کو مانو یہ نہیں، یہ لوگ ٹھیک نہیں، یہ غدار ہے۔ اگر یہ لوگ غدار ہیں، ہم ان غداروں میں خوش ہیں ان وفاداروں کے مقابلے۔ ہم یہ جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں بھیڑ بکریوں کی طرح۔ اسمبلی کیا ہے؟ کون سی اسمبلی؟ مجھے دکھ ہوتا ہے، میں نام نہیں لے سکتا۔ ایسے لوگ اسمبلیوں میں آئے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چلتا، پیسے کے زور پہ اربوں روپے دے کے ڈاکٹر مالک ہار گیا ہے۔ اتنی ایمانداری وہ کرے کہ وہ کیوں ہارا؟ روزانہ اس کے بیانات آتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے خلاف بھی ان کے ساتھی بول دیتے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ آپ کو کس نے ہرایا؟ وہ آدمی کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس کے سپورٹ سے آیا ہے؟ اور اس نے اس پہ کتنے پیسے دیے؟ اس کا ایک بانجا صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے، دوسرا صوبائی اسمبلی لڑکا صوبائی اسمبلی، کیسے اسمبلیاں اس طرح بنتی ہیں؟ ہمارا گناہ یہ ہے، ہم پاکستان کا اگر کسی کے پاس اور اچھا علاج ہے لے آئے۔ ہم کہتے ہیں پاکستان کو چلانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ منتخب پارلیمنٹ، غیر جانبدار طور پر الیکشن، منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی، داخلہ اور خارجہ پالیسیاں وہاں سے اوریجنیٹ کریں گی۔ ہم سارے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی اٹھ کے قسم کھائے، کیا اسے پتہ ہے کہ پاکستان کی خارجی پالیسی کیا ہے؟ کون بناتا ہے؟ کدھر سے؟ ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے، ادھر بھاگتے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں۔ پاکستان کو چلانے کا واحد راستہ یہ ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ آپ نے پشتونخوا وطن کے پشتونوں کو کہنا ہوگا کہ اللہ پاک نے جو آپ کے وطن میں نعمتیں پیدا کی ہیں، جو آپ کے جو بھی ہے، اس پہ سارا نہیں، اس پہ آئینی طور پہ پہلا حق آپ کے بچے کا۔ بلوچ یہ بات تو آپ کرتے ہیں، بلوچ لبریشن موومنٹ ہے، پتہ نہیں کیا بلا ہے کیا بلا ہے، لیکن آپ یہ نہیں کرتے کہ یہ مرحلہ آیا کیوں؟ پشتون بلوچ ان کی غلط مردم شماری اگر کاٹ دی جائے، ہمارے سب کی آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے۔ پنجاب کا ہر ضلع پشتون بلوچ آبادی سے زیادہ ہے۔ ہماری آبادی پنجاب کے ایک ضلع کے برابر ہے، ہمارے وسائل یورپ کے وسائل سے زیادہ ہیں، پھر ہم کیوں بھوکے ہیں؟
پھر ہم کیوں بھوکے ہیں؟ آپ آج بلوچ سے کہہ دیں کہ آپ کے سائل و وسائل پہ آپ کے بچے کا پہلا اختیار. پھر اگر کوئی بلوچ لڑتا ہے پھر ہم بھی ان سے پوچھ لیں کہ بابا کیوں لڑتے ہو؟ سندھی کو یہ کہیں کہ سندھی مانو سائل و وسائل آپ کے بچے. پنجابی غریب سے کہیں پاکستان بہترین پاکستان بنے گا. ہم بات کرتے ہیں کہتے ہیں جی یہ فوجیوں کے خلاف. بابا کوئی پاگل فوج کے خلاف ہوگا؟ دنیا کی فوجیں ہیں. ہمارے اخبارات والے یہ غلطی کرتے ہیں، مہربانی کریں یا نہ کریں. فوج بھی ایک قوت ہے. دیکھیں اگر ہم دنیا میں رہتے ہیں تو دنیا میں افواج ہیں. پاکستان کو تجرید میں آپ نہ لیں. پاکستان سے بڑی فوج امریکہ کی ہے، پاکستان سے بڑی فوج روس کی ہے، پاکستان سے بڑی فوج فلانا کی ہے، فرانس کی ہے، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ان کے پاس ہے. کوئی وہاں اٹھ کے کہے، کوئی جس ایک فکرہ کہہ دے کہ فوج بھی ایک طاقت ہے. فوج انسان نے اپنی اجتماعی دانش میں صدیوں کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ جس آدمی کے ہاتھ میں تلوار ہوگی وہ جرگے میں نہیں بیٹھے گا، وہ پنچایت میں نہیں بیٹھے گا. اس کو تلوار کا شوق ہے تو وہ میدان جنگ سرحدوں کی حفاظت کرے، اور اگر یہاں آنا چاہتا ہے تلوار رکھ دے، وردی اتار دے، بسم اللہ کا آ جائے. ہم نہ افواج کے خلاف ہیں، نہ کوئی ملک ایجنسیوں کے بغیر نہیں چل سکتا. ایجنسیاں ملکوں کے کان و آنکھیں ہوتی ہیں، وہ اپنا کام جاری رکھیں. آپ پر لگے ہوئے ہیں فلانا پی ٹی آئی کیا کر رہا ہے، اختر مینگل کیا کر رہا ہے، فلانا کیا، یہ آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے. 6 7 8 ہماری ایجنسیاں ہیں، بہت کمپیٹنٹ سول ایجنسیاں، بہت کمپیٹنٹ. بات کریں جی اس بھائی فوج ہماری سر آنکھوں پہ، آئی ایس آئی ایم آئی ہمارے سر آنکھوں پہ، لیکن اپنے فریم میں. آئین نے جو فریم رکھا ہے، ہم بسم اللہ. میں نے اسمبلی میں کہا تھا، وہ بہت غلط کہا تھا، غلط تو میں نے لوگوں کو برا لگا ہوگا.